میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں اور کسی کو کیوں دیکھے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بس وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، جن آنکھوں سے طیبہ دیکھا وہ آنکھیں بے تاب ہیں، ان آنکھوں کا ایک تقاضا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات ببرکت کے لیے، جو مالک کائنات بھی ہے اور مالک شخص جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم، شفیع معظم، رسول محتشم، نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک و قادر امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سید سیاح لا مکان، سید انس و جان، سرور لالہ رخاں، نیر تاباں، شاہ نشین مہوشاں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، معصوم آمنہ، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، مولا کل، فخر الرسل، ہادی سبل، تاج رسل، ختم الرسل، مولا کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں
اپنی محبتوں ارادتوں کا خراج تحسین پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام قابل صد احترام وذل احتشام برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور یہ وہ آیت ہے جو ہر آدمی کو یاد ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ مسئلہ ختم نبوت اور رد مرزائیت کے حوالے سے، رد قادیانیت کے حوالے سے کچھ اہم گزارشات عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ خالق لم یزل میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرما دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ہر شخص کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ میں اس چیز کو جاننے والا ہوں۔ سلسلہ نبوت کا نقطہ اختتام آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، اور امت کا اس بات پر اتفاق ہے اور ساری امت اس بات پر متفق ہے کہ میرے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور میرے حضور آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں اور آخری پیغمبر ہیں، اور نہ ہی میرے حضور کے بعد کوئی نبی اس کائنات میں آ سکتا ہے۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ تشریعی، نہ غیر تشریعی، نہ ذلی، نہ بروزی، کوئی نبی بھی اس کائنات میں نہیں آ سکتا۔ نبوت کا سلسلہ میرے حضور پہ ختم ہو چکا ہے، اور جو وحی کا سلسلہ ہے وہ منقطع ہو چکا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں، جن کے بعد کسی رسول کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک نقطہ بیان فرماتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں فَهَذِهِ الْآيَةَ نَصٌ فِي أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس بات پر نص ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور ساتھ فرماتے ہیں جب کوئی نبی نہیں ہوگا تو پھر رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ اب اس بات کو سمجھیں کہ جو رسول ہوتا ہے وہ نبی ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ آپ دونوں میں فرق سمجھیں کہ نبی کون ہوتا ہے، رسول کون ہوتا ہے۔ دیکھیں تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتری، یہ پہلے نبی تھے، لیکن جب کتاب اتری تو پھر رسول بھی بن گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور اتری، پہلے صرف نبی تھے، جب کتاب اتری تو پھر رسول بھی بن گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام پہلے صرف نبی تھے، جب کتاب اتری تو پھر رسول بھی بن گئے۔ گویا کہ جو رسول ہوتا ہے وہ نبی ضرور ہوتا ہے، ہر نبی رسول ضرور نہیں ہوتا۔ جس پہ میرا اللہ شریعت مطہرہ کو نازل کر دے، جس پر کسی صحیفے کو نازل کر دے، جس پر کسی کتاب کو نازل کر دے تو وہ رسول بن جایا کرتا ہے۔ تو امام صاحب یہاں پہ لکھتے ہیں جب میرے حضور کے بعد نبی کوئی نہیں تو پھر رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ اشارہ اس طرف تھا کہ جو مرزائی قادیانی 1901 کے اندر جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ اپنے کتاب آسمانیہ کے اندر لکھتا ہے، وہ خود کہتا ہے کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ اس نے رسول کا ذکر کیا ہے،
نبی کا ذکر نہیں کیا تو رسول بعد میں بنا کرتا ہے، پہلے نبی بنا کرتا ہے، تو اس کی زبان پر جب یہ کلمات جاری ہوئے تو سب سے پہلے اس نے جھوٹ ہی یہی بولا تھا کہ میں رسول قادیان کے اندر رسول بن کے آیا ہوں۔ سب سے پہلے اس نے جھوٹ ہی یہی بولا تھا۔ دوسری دلیل، اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر کتابیں اور بھی نازل فرمائیں، تورات کو اتارا، زبور کو اتارا، انجیل کو اتارا، صحیفے اتارے ہیں، لیکن جب یہ آسمانی کتابیں نازل ہوئی تو میرے اللہ نے ان کتابوں کی جو حفاظت کا ذمہ ہے وہ نہیں لیا۔ تورات اتری، اللہ نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ زبور اتری، اللہ نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ انجیل اتری، اللہ نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ صحیفے اترے، ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ کیوں؟ جب تورات اتری تو اللہ نے وہ ختم ہو گئی تو اللہ نے زبور کو بھیج دیا۔ زبور اترنے کے بعد جب وہ ختم ہوئی تو اللہ نے انجیل کو بھیج دیا، اور اللہ کو پتہ تھا کہ آخری کتاب قرآن مجید ہے، قرآن پاک کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ جب ان کے نازل کرنے کی باری آئی تو اللہ نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ کیوں؟ کہ ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، اس طرح کتابیں نازل ہوتی ہیں، صحیفے نازل ہوتے ہیں، لیکن جب قرآن پاک کی باری آتی ہے تو اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ فرماتا ہے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ میں نے لیا ہے۔ اے اللہ، تو نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ کیوں لیا؟ تو میرا اللہ فرماتا ہے پہلے کتابیں آئیں، لیکن وہ آئی تو آنے کے بعد اس قوم نے، ان قوموں نے اس تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر تحریف کی ہے، ان کتابوں کے اندر تغیر کیا ہے، ان کتابوں کے اندر تبدل کیا ہے، ان کتابوں کو ردل بدل کر دیا ہے، ان کتابوں کو چینج کر دیا ہے، لیکن میں نے آخری کتاب نازل کر کے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ کتاب صرف قیامت تک باقی نہیں، میں تصور میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، لوگ کہتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا، بیانات میں سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں یہ آخری کتاب ہے، قیامت تک باقی رہے گی۔ میں کہتا ہوں قیامت تک نہیں، بلکہ جب میزان عمل لگے گا تو یہ کتاب قرآن مجید محفوظ ہوگی۔ جب پل صراط قائم ہوگا، بیٹھ جائے، اوے بیٹھ، جب پل صراط قائم ہوگا تو اس وقت بھی یہ کتاب محفوظ ہوگی، حتیٰ کہ نفس نفسی کا عالم ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ جنت میں جانے کے بعد اللہ رب العزت ہر جنتی کو تمام نعمتیں عطا کرے گا، عالیشان محلات عطا کرے گا، حور و غلمان عطا کرے گا۔ آخر اللہ فرمائے گا، اے میرے جنتیوں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو جنتی کہیں گے مولا ساری نعمتیں مل گئی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرا اللہ فرمائے گا نا، جس محبوب کے لیے تم دنیا میں تڑپتے تھے، جس محبوب کے لیے تم دنیا میں طلب کیا کرتے تھے، ہائے کاش وہ نبی نظر نہیں آتا، کاش کہ اس کا روزہ ہی نظر آ جائے، وہ رسول نظر نہیں آتا، وہ گنبد خضرا ہی نظر آ جائے، دنیا میں طلب کیا کرتے تھے، تم روزہ جا کے دیکھا بھی کرتے تھے، آؤ نا آج میں اپنے محبوب کا دیدار کراتا ہوں۔ سارے کے سارے جنتی آ کر میرے محبوب کے بددہا کے مکھڑے کا دیدار کریں گے، واللیل کی زلفوں کا دیدار کریں گے، ما زاغ البصر کی آنکھوں کا دیدار کریں گے، اور فَأَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن کی نگاہوں کا دیدار کریں گے۔ جب دیدار کر چکیں گے اللہ پھر فرمائے گا جنتیوں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ تو سارے جنتی کہیں گے مولا جنت کی ساری نعمتیں مل گئی، آخری پیارا پیغمبر تھا اس کی بھی زیارت ہو گئی، اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا اللہ فرمائے گا ہاں اپنے تمہارے جو محبوب تھا اس سے بھی زیادہ خوبصورت ایک چیز باقی ہے، مولا کیا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا کہ میں خود خدا اپنا دیدار کراتا ہوں۔ تو میرا اللہ اس وقت اپنا دیدار کرائے گا جب خدا کا بھی دیدار ہو چکا، محبوب کا دیدار ہو چکا۔ پھر اللہ فرمائے گا اے جنتیوں کسی اور نعمت کی ضرورت ہے؟ مولا ساری نعمتیں مل گئی، محبوب کا دیدار ہوا، آپ کا دیدار ہوا، اب کون سی نعمت باقی ہے؟ تو میرا اللہ فرمائے گا ایک نعمت اور بھی باقی ہے۔ مولا کون سی نعمت؟
اللہ فرمائے گا حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اشارہ ہوگا، داؤد علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہوں گے، میرا اللہ فرمائے گا میرے پاک کلام قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو اتنی سریلی آواز عطا فرمائی تھی، اتنی خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی، جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو چلتے چلتے پرندے بھی رک جایا کرتے تھے۔ اللہ پاک فرمائے گا داؤد علیہ السلام اٹھو قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ داؤد علیہ السلام تلاوت کرنے لگ جائیں گے تو پوری کی پوری اللہ کی جنت کے جتنے بھی جنتی ہوں گے وہ جھومنے لگ جائیں گے۔ جب ان کی تلاوت مکمل ہوگی تو میرا اللہ فرمائے گا کیا اس سے بھی زیادہ خوبصورت سناؤں؟ مولا کیا اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے؟ تو اللہ فرمائے گا ہاں ہاں اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو میرا اللہ فرمائے گا اب جس محبوب کے لیے تم دنیا میں تڑپتے تھے وہ محبوب کب نظر آئے اور اس محبوب کی بولی ہم کب سنیں گے؟ میرا اللہ فرمائے گا اے میرے محبوب امام الانبیاء کھڑے ہوں گے، میرا اللہ فرمائے گا میرے محبوب خود قرآن کو تلاوت کرو۔ تو میرے محبوب علیہ السلام اپنی امت کو قرآن پاک کی تلاوت کر کے سنائیں گے۔ جب تلاوت سن چکے تو جنتیوں سے اللہ پاک پھر فرمائے گا اے جنتیوں کسی نعمت کی ابھی ضرورت ہے؟ کہیں گے مولا ساری نعمتیں مل چکی، محبوب علیہ السلام جس پہ قرآن اترا تھا اس پیارے محبوب سے قرآن بھی سن لیا، اب کون سی نعمت باقی ہے؟ تو میرا اللہ فرمائے گا وہ قرآن جو میں نے بھیجا تھا، جبرائیل امی لے کے آیا تھا، میرے محبوب پہ اترا تھا، اب اس کلام کی تلاوت میں خود خدا کرتا ہوں۔ تو پھر سارے کے سارے جنتیوں کو وہ میرا خدا جب قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو فرشتوں نے کہا تھا اے مالک و مولا یہ اتنا خوبصورت کلام تو کن کو عطا کرے گا جس کی تو تلاوت کر رہا ہے اور فرشتے سن رہے ہیں؟ تو میرے اللہ نے فرمایا تھا اس پاک مقدس کلام کو میں اپنے محبوب پہ نازل کر کے اپنی آخری امت کو عطا کر دوں گا۔ تو اس قدر میرے اللہ نے اس کتاب کی حفاظت فرمائی کہ جنت تک یہ قرآن پاک ہمارے ساتھ ہوگا، اور اللہ پاک نے فرمایا باقی جو کتابیں اتری ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، لیکن جب قرآن پاک اتری تو اس قدر حفاظت کا ذمہ لیا، میرے اللہ نے فرمایا یہ جنت تک تمہارے ساتھ چلے گا۔ کیوں؟ میرے اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور فرمایا کہ یہ آخری کتاب ہے۔ میں دلیل دینے لگا ہوں ختم نبوت پہ، پھر جب نبیوں کی باری آئی، رسولوں کی باری آئی، پیغمبروں کی باری آئی تو میرے اللہ رب العزت نے فرمایا آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، اسحاق علیہ السلام آئے، یوسف علیہ السلام آئے، آدم سے عیسیٰ تک نبی آتے رہے۔ کسی نبی کو پہاڑ سے گرا کے شہید کر دیا گیا، کسی نبی کو تیز دھار آلے سے شہید کر دیا گیا، کسی نبی کو آرے کے نیچے رکھ کے چیر کر اسے شہید کر دیا گیا، کسی نبی کو پتھر مار مار کے شہید کر دیا گیا، کسی نبی کو کسی طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ بنی اسرائیل کے اندر 70 نبیوں کو شہید کر دیا گیا۔ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا رہا، دوسرے کے بعد تیسرا آیا، تیسرے کے بعد چوتھا آیا، آخر میں جب امام الانبیاء آئے، میرے اور آپ کے والی و وارث آئے، امام الانبیاء آئے، فخر دو جہاں آئے، امت کے سہارے، امت کے پیارے، اللہ کے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو جب میرے محبوب کی باری آئی تو اللہ پاک فرماتا ہے وہ نبی آئے تو میں نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، لیکن جب محبوب کی باری آئی تو اللہ پاک خود سورۃ مائدہ میں فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، میرا اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ مولا اپنی محبوب کی حفاظت کا ذمہ کیوں لیا؟ میرا اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ شریعت میں نے اتاری ہے وہ تمام کی تمام شریعت آخری امت تک پہنچ سکے، اور میرا لاڈلا حبیب سارا کا سارا جو پیغام دین اسلام ہے اپنی امت تک پہنچا کے جائے۔ قرآن کو دیکھو تو آخری کتاب ہے، اس کے بعد کتاب نہیں، اور نبیوں کو دیکھو تو میرا محبوب آخری نبی ہے، میرے محبوب کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، اور یہ واضح دلیلیں ہیں۔ اور اسی طرح میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے جبیر، اپنے نام گنوانا شروع کیے، میرے محبوب نے فرمایا کہ اے جبیر میں احمد ہوں، پھر فرمایا کہ میں حامد ہوں، پھر فرمایا میں کفر کو مٹانے والا ہوں، 5 نام بیان فرمائے، اور 5ویں نمبر پر فرمایا اے جبیر
میں عاقب ہوں، انا العاقب، میں عاقب ہوں۔ تو میرے حضور نے فرمایا جبیر جانتے ہو عاقب کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، آپ ارشاد فرمائیں کہ عاقب کس کو کہتے ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد نبی کوئی نہ ہو۔ میرے محبوب آخری نبی ہیں، میرے محبوب کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ پانچویں دلیل حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے حضور نے فرمایا وَأَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمُ آخِرُ الْأُمَمِ، میرے حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، اے امامہ میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، تمہارے بعد امت کوئی نہیں ہے۔ اور اسی کو قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا تھا، پس خدا بر ما شریعت ختم کرد، بر رسول ما رسالت ختم کرد۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر شریعت کو ختم کر دیا اور اپنے محبوب پر رسالت کو ختم کر دیا۔ اس امت پر شریعت ختم ہے اور میرے پیارے محبوب پر رسالت ختم ہے۔ چھٹی دلیل حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے حضور نے فرمایا یا ابا ذر اول الانبیاء آدم و آخرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو ذر سن لو، آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں اور میں محمد مصطفیٰ آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، میرے بعد رسول کوئی نہیں ہے، میرے بعد پیغمبر کوئی نہیں ہے۔ اور ساتویں دلیل میرے حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک روایت کے مطابق 4 بیٹے عطا کیے اور ایک روایت کے مطابق 3 بیٹے عطا کیے۔ پہلے بیٹے کا نام قاسم، دوسرے بیٹے کا نام طاہر، تیسرے بیٹے کا نام طیب، چوتھے بیٹے کا نام ابراہیم ہے۔ اور جو دوسری روایت ہے کہ 3 بیٹے تھے، ان میں پہلے بیٹے کا نام قاسم، دوسرے بیٹے کا نام طاہر طیب اور تیسرے بیٹے کا نام ابراہیم ہے۔ یہ تینوں بیٹے میرے حضور کے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ جب آخری بیٹا ابراہیم علیہ السلام ابھی 1 سال عمر ہے کہ میرے حضور کی گود میں ہے، میرے حضور نے فرمایا یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونین، اے ابراہیم ہم تیری جدائی میں بڑے پریشان ہیں، حتیٰ کہ میرے حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ تیسرا بیٹا بھی وفات پا چکا تو میرے حضور نے ابراہیم علیہ السلام کی مدح کرتے ہوئے فرمایا لو عاش ابراہیم لکان صدیقا نبیا، اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ ہوتا تو یہ سچا نبی ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے جتنے نبی آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے تو ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام نبی تھے تو ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام نبی تھے تو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے تو ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے۔ پہلے جتنے نبی آئے ساروں کی بات نہیں کرتا، ان میں سے کچھ نبی ایسے تھے جن کی اولاد جب بڑی ہوئی تو وہ دنیا میں اللہ کے سچے پیغمبر اور رسول بنے۔ میرے حضور کا بیٹا ہوتا پھر جوان ہوتا اور اس کے سر پہ نبوت کا تاج نہ رکھا جاتا، یہ میری محبوب کی شان کے مناسب نہیں تھا۔ اس لیے میرے حضور کے جو بیٹے تھے وہ بچپن میں وفات پا گئے، اس لیے کہ میرے حضور آخری نبی ہیں، میرے حضور کے بعد کوئی نبی کائنات میں نہیں آ سکتا۔ میں جو بات کرنا چاہتا تھا کہ اب نبوت کا دروازہ میرے حضور پہ بند ہے، یہ قصر نبوت کا مکمل ہو چکا ہے، میرے حضور کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ تو پھر قادیان کا وہ دجال قادیانی کون ہوتا ہے جو نبوت کا دروازہ کھول کر بیٹھا ہے اور اس کے ماننے والے آج بھی پاکستان میں، حتیٰ کہ ہمارے سکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر وہ قادیانی مرزائی لوگ آج بھی ہمارے سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹی کے اندر وہ موجود ہیں اور مرزائی قادیانی کی وہ دعوت دے رہے ہیں کہ آخری نبی مرزائی تھا۔ یہ بدبخت جو مرزائی تھا یہ 1840 میں پیدا ہوا، 1880 کے اندر اس نے ایک اپنی کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں ازالہ اوہام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 567 پہ لکھتا ہے، خود کہتا ہے کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آخری نبی
آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں قرآن کے دشمن نہ بنو، قرآن کے دشمن نہ بنو، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری نہ کرو، خود یہ اعلان کرتا ہے۔ پھر یہ اعلان گزر جانے کے 20 سال بعد 1901 میں خود اعلان کرتا ہے کہ سچا خدا تو وہ ہے جس نے قادیان کے اندر اپنا سچا رسول بھیجا ہے، اور اپنے آپ کو رسول کہہ رہا ہے۔ وقت پورا ہو چکا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ختم نبوت پر ہی مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ